اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تستحیون الا تستحیون الا تستحیون، لوگو تمہیں شرم نہیں آتی، لوگو تمہیں شرم نہیں آتی، کیا تم لوگ شرم نہیں کرتے؟ تجمعون ما لا تأکلون، اتنا مال جمع کرتے ہو جسے تم کھا بھی نہیں سکو گے، اور ایسے گھر بناتے ہو جس میں تمہیں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اپنے بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ تعمیر کا جو کام چل رہا ہے یہ ایک ایسا کام ہے اس پر آدمی کو ثواب نہیں ملتا۔ موت آئے گی تو یہ سب چھوڑ کر قبر کی طرف جانا ہرگز گوارا نہیں ہوگا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد۔ محترم اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے خاطر دین اسلام جیسا عظیم دین عطا فرمایا۔ وہ دین جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے ایک ایک حاجت اور ایک ایک ضرورت کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیر اسلامی تمام رسموں اور رواجوں سے اللہ رب العالمین ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ میرے محترم بھائیو، دنیاوی زندگی بسر کرنے کے لیے، دنیا کی یہ زندگی گزارنے کے لیے آدمی کو جن مختلف چیزوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ان میں سے ایک آدمی کا سکن اور اس کا گھر ہے۔ آدمی اپنی رہائش کے لیے گھر بنائے، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو روز اول ہی سے سکھا دیا ہے کہ وہ اپنی رہائش کے لیے گھر بناتا ہے تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کر سکے۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بھی گھر ہوا کرتے تھے۔ گھر بنانا، رہنے کے لیے سکن کا انتظام کرنا کوئی معیوب چیز نہیں، بلکہ
شریعت کے اندر یہ ایک مطلوبہ چیز ہے، لیکن گھر کے بنانے کے اندر اگر آدمی اپنی زندگی کا اصل مقصد بھول جائے، اس کی زندگی کا مقصد صرف گھر تعمیر کرنا، اچھے سے اچھا گھر بنانا، اگر یہ اس کی زندگی کا مقصد ہو جائے تو بے شک یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، ان قوموں میں سے کچھ ایسی قومیں بھی تھیں جو بڑی بڑی چٹانوں کو کاٹ کر، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اس میں گھر بنایا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے گھروں کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا، بلکہ ان کو عبرت بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا قصہ امت محمدیہ کو بیان فرمایا، کہا کہ ان سے ان کے نبی نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، توحید کو مان لو، اللہ رب العالمین کے اطاعت گزار بندے بن کر زندگی بسر کرو۔ دنیا کے اندر صرف گھر بنانا اور جینا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ڈانٹ سناتے ہوئے فرمایا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، کیا تم لوگ ہر اونچی جگہ پر ایک سرح اور ایک عمارت بنا لیتے ہو اور ایسے گھر اور ایسی کوٹھیاں بناتے ہو گویا کہ تمہیں اسی دنیا میں رہنا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم کسی پر حملہ کرتے ہو، کسی کو پکڑتے ہو تو بڑی مضبوط پکڑتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ، اے میری قوم کے لوگو اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونَ، میری بات مان لو۔ لیکن قوم عاد کو، قوم ثمود کو ان کے گھروں پر فخر تھا، وہ سوچتے تھے کہ ہمارے یہ مضبوط قلعے ہمیں موت سے بچا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر ان کو ہلاک کر دیا، ان کو برباد کر دیا، لیکن ان کے گھروں کے نشانات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک باقی رکھا تاکہ جو لوگ اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیں عبرت حاصل کر سکیں۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، مدائن صالح علیہ السلام کی بستی ہے جہاں پر ان کے قوم کے گھروں کے نشان آج تک موجود ہیں، جو مضبوط پتھروں میں کاٹ کر گھر بنایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دنیا داری کو ٹھکراتے ہوئے، اس پر انکار کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، تم لوگ ایسے گھر بناتے ہو گویا کہ تمہیں اسی دنیا کے اندر رہنا ہے، اسے چھوڑ کر تمہیں جانا نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ دمشق تشریف لے گئے۔ غوطہ نامی مقام پر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مسلمان اونچے اونچے گھر بنائے ہوئے ہیں، اونچی اونچی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے، مسلمانوں کو جمع کیا۔ صحابی کی آواز پر جب مسلمان جمع ہو گئے تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں میں ایک خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا الا تستحیون الا تستحیون الا تستحیون، لوگوں تمہیں شرم نہیں آتی، لوگوں تمہیں شرم نہیں آتی، کیا تم لوگ شرم نہیں کرتے؟ تجمعون ما لا تأکلون، اتنا مال جمع کرتے ہو جسے تم کھا بھی نہیں سکو گے، اور ایسے گھر بناتے ہو جس میں تمہیں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا
ایسی امیدیں اس دنیا سے لگا کر بیٹھے ہوئے ہو جو امیدیں تمہاری پوری بھی نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فقد كانت قبلكم قرون، تم سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں، تم سے پہلے بہت سی ایسی جماعتیں گزر چکی ہیں جو جمع کرتے تھے، اللہ نے انہیں لمبی عمر بھی عطا فرمایا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے۔ میرے محترم بھائیو، اس کے بعد ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پچھلی امتیں جو گزر چکی ہیں اونچے اونچے گھر بنانے کے بعد بھی ان کا آخری ٹھکانہ قبر تھا۔ آؤ میں تمہیں قوم عاد اور قوم ثمود کا تراث بیچتا ہوں، ان کی جائیدادیں بیچتا ہوں، کون ہے جو 2 درہم میں اسے خرید سکے؟ میرے محترم بھائیو، یہ دنیا دار الفنا ہے، یہاں سے فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ آدمی کا اصل مسکن، آدمی کا اصل ٹھکانہ اس کا بنایا ہوا گھر نہیں ہے، جسے بنانے کے لیے انسان اپنی زندگی کا ایک لمبا حصہ صرف کر دیتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے حاضرین میں سے ایسے ہوں گے جن کے بال سفید ہو چکے ہیں، جو 40-45 سال کی عمر پار کر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کے دماغ میں جو خطہ ہے ایک گھر بنانا ہے، ایک اونچی سی عمارت بنانا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کا یہ بندہ گھر بنا لے، لیکن گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر تک پہنچا دے۔ اسی لیے آدمی قبر کی فکر کرے، گھر رہائش کے لیے کس طریقے کا ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس کی تفصیل میں بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سلف صالحین، امت کے پچھلے لوگ، صحابہ کرام، تابعین عظام رحمت اللہ علیہم اجمعین کس طریقے کے گھر بنایا کرتے تھے، اور گھر بنانے کے اندر مال صرف کرنا، اس کے اندر مال خرچ کرنے کو کس طریقے سے پسند کیا کرتے تھے۔ قیس بن حازم رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ہم خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے پہنچے، سخت بیمار تھے، ان کا علاج چل رہا تھا۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمارے ساتھی دنیا سے گزر چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدر میں جو اجر لکھا تھا دنیا میں انہوں نے اس کا کوئی حصہ نہیں پایا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دنیا ہم پر جو کھول دی گئی ہے، اس کے بعد اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ ہوتی تو ہم موت کی دعا کیے ہوتے۔ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ آج ہم موت کی تمنا کرتے ہیں کیونکہ مال ختم ہو گیا، موت کی تمنا کرتے ہیں کیونکہ ہم پر دنیا کی مصیبتیں انڈھیلی جا رہی ہیں، جبکہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں موت کی تمنا کرتا، موت کی دعا کرتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی دعا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کیوں موت کی دعا کرنا چاہتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ دنیا کھول دی گئی ہے، اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ قیس بن حازم فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم نے زیارت کی، دیکھا کہ دیوار بنا رہے تھے، اور اللہ کے نیک بندے اپنا ہر عمل سنت کے مطابق کرتے ہیں، جب کرتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ زیارت کرنے والے جب پہنچے، خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اپنے بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن یہ تعمیر کا جو کام چل رہا ہے یہ ایک ایسا کام ہے اس پر آدمی کو ثواب نہیں ملتا۔ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اگر ہم اپنی زندگی کی کمائی کا حساب کریں، عام اخراجات کا حساب کریں، اپنی زندگی کی سب سے بڑی کمائی ہم صرف کرتے ہیں تو صرف اور صرف ایسے گھر کو بنانے میں صرف کرتے ہیں جس میں ہم اپنی زندگی کے کچھ ہی سال گزار سکتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، تو کچھ ہی سال زندگی بسر کر سکتے ہیں، کیونکہ عام طور پر آدمی گھر بناتا ہے
ایسے وقت میں جب اس کی عمر 40 سال 35 سال گزر چکی ہے، اس کے بعد مزید جیے گا تو کتنے سال جیے گا؟ سوچتا ہے کہ میرے بنائے ہوئے اس گھر میں میری اولاد جیے گی، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اولاد کا خیال بھی بدل جاتا ہے۔ اس کے بنائے ہوئے مضبوط گھر کو اس کے مرنے کے کچھ سالوں کے بعد اس کی اولاد ڈھا دیتی ہے، پھر اس کے بعد اپنی زندگی کا پورا سرمایہ لگا کر اس کی اولاد یہ سوچ کر گھر بناتی ہے کہ اس کی اولاد جیے گی، جبکہ جس طریقے سے اس نے اپنے باپ کے گھر کے ساتھ کیا ہے اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کرے گی، اور یہ مشاہد ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دیکھو، کتنا بڑا تھا، کتنے کمرے تھے میرے محترم بھائیوں، اتنا بڑا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں کھڑے نماز پڑھتے تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس گھر میں سونے کی جگہ میسر نہیں ہوتی تھی۔ اور ایسے ہی گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کے تھے۔ کسی کا گھر اتنا بڑا نہیں تھا کہ اس کے اندر کئی لوگ اکٹھا ہو کر بیٹھ سکے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آدمی جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اللہ اجر عطا فرماتا ہے، لیکن اپنی تعمیری کام میں جو خرچ کرتا ہے اس پر اسے اجر نہیں ملتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ان کل بناء وبال علی صاحبہ، کان کھول کر سن لو، آدمی کی ہر تعمیر جو وہ تعمیر کرتا ہے اس پر وبال ہے، اس پر مصیبت ہے، الا مالا الا مالا الا مالا بد منہ۔ ہاں وہ تعمیر وبال نہیں ہے، وہ تعمیر اس کے لیے مصیبت نہیں بن سکتی جو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے، گھر چاہیے، اسلام نے گھر بنانے کی اجازت دی ہے، لیکن اس میں حد سے آگے بڑھ جائیں، بے جا خرچ کریں، بغیر ضرورت کے کوٹھی بنائیں، بہت سارے کمرے بنیں جس کے اندر بہت سارا مال خرچ کیا جائے، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ ان تمام احادیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ان حدیثوں سے ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ضرورت کے تحت رہائش کے لیے جتنا ضروری ہے اتنا گھر تعمیر کر سکتا ہے، اتنا گھر بنا سکتا ہے۔ ہر آدمی کی ضرورت اس کے گھر والوں کی تعداد کے حساب سے مختلف ہوتی ہے۔ جس کے گھر میں 2 بچے بیوی ہیں وہ اپنے حساب کا گھر بنائے گا، جس میں اور زیادہ ہیں وہ اپنے حساب کا گھر بنائے گا، شریعت نے اس کو اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گھر کو بہت ہی زیادہ مزین اور مزخرف کرنا، اس کے اندر بے جا خرچ کرنا، حد سے زیادہ پیسہ اس میں بہانا، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش للضيف والرابع للشیطان۔ آدمی اپنے گھر میں اپنی ضرورت کا بستر رکھ سکتا ہے، اپنے بیوی کے ضرورت کا بستر رکھ سکتا ہے، مہمان کی آمد پر اس کے انتظام کے لیے بستر رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چوتھا بستر اگر ہے تو وہ بستر شیطان کا ہوگا۔ آج ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ کتنے کمرے خالی ہیں، کتنے بیڈ خالی ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، یہی وجہ ہے دنیا سے ہمیں حد سے زیادہ محبت ہو گئی۔ آپ کی اونچی کوٹھی ہوگی، مزین و مزخرف گھر ہوگا، بہترین گاڑی ہوگی، موت آئے گی تو یہ سب چھوڑ کر قبر کی طرف جانا ہرگز گوارا نہیں ہوگا۔ سلف صالحین کے پاس دنیا میں کیا تھا؟ انہوں نے دنیا میں کچھ بنایا ہی نہیں، سب کچھ انہوں نے آخرت کے لیے اکٹھا کر دیا۔ جب ملک الموت آتے تو ایسی صورت میں انہیں موت کی طرف بڑھتے ہوئے، قبر کی طرف بڑھتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، کیونکہ جو چھوڑ کر جا رہے ہیں
اس سے وہ بہتر ہے جس کی طرف وہ جا رہے ہیں۔ اور آج ہم نے دنیا کے اندر اتنا کچھ کر لیا ہے کہ یہ چھوڑ کر قبر کی طرف جانا ہمیں گوارا نہیں ہوتا۔ میرے محترم بھائیو، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ گھر بنانا شرعاً درست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کشادہ گھر بنانے کو اچھا قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں اس میں انسان کی سعادت ہے، انسان کی خوش بختی ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی کو اچھی اطاعت گزار فرما بردار بیوی ملے، یہ آدمی کی سعادت ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کی سواری اچھی رہے، جو اسے پریشان نہیں کرتی ہو، نہیں تھکاتی ہو، یہ انسان کے لیے سعادت ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کا گھر وسیع اور کشادہ رہے، یہ انسان کے لیے سعادت اور خوش بختی ہے۔ آدمی ضرورت کے تحت 1 منزلہ نہیں بلکہ 2 منزلہ گھر بنا سکتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان بن کر آئے تو ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر کا منزلہ پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب، چڑھنے اترنے میں مجھے تکلیف ہوگی، مجھے نیچے ہی رہنے دو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس چیز کو پسند نہیں کروں گا، یا یہ میری برداشت کے باہر ہے کہ میں اس چھت پر رہوں جس کے نیچے آپ رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا، راضی ہو گئے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا۔ 2 منزل کا گھر بھی آدمی ضرورت کے تحت بنا سکتا ہے، آدمی کے اپنے افراد کے حساب سے گھر کی تعمیر ہونا چاہیے، لیکن اس میں آدمی کو فضول خرچی سے مکمل طور پر بچنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، جب گھر کی بات آ ہی گئی، گھر کی تعمیر ہو گئی، تو عام طور پر گھر کی تعمیر کے بعد کچھ بدعی رسمیں ہوتی ہیں جس کی طرف اشارہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ میرے محترم بھائیو، عام طور پر ہمارے ملکوں میں جب گھر بنایا جاتا ہے تو برکت کی غرض سے یا گھر کی وبا کو دور کرنے کی غرض سے اس گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے ختم قرآن یا قرآن کریم پڑھ کر گھر کی افتتاح کی جاتی ہے، جبکہ شریعت کی نظر میں اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام نے، سلف صالحین نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا ہے۔ اس لیے اسے عادت بنا لینا، اسے دین کا حصہ سمجھنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھر بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہوتا۔ صحابہ کے بھی گھر تھے، لیکن کسی سے یہ وارد نہیں ہے کہ انہوں نے گھر کی افتتاح کے طور پر قاریوں کو جمع کر کے قرآن پڑھایا ہو اور اس کی مناسبت سے جو ہے دعوت اور ولیمہ کیا ہو۔ لیکن اہل علم کہتے ہیں اگر کوئی شخص کسی بھی خوشی کے موقع پر کھانا کھلانا چاہتا ہے اس لیے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کھانا جو گھر کی افتتاح کے طور پر کھلایا جا رہا ہے، اگر اس سے کوئی عقیدہ جڑا ہوا ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسلام سے ہے یا اس کا تعلق دین سے ہے، تو ایسی صورت میں یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گھر کی افتتاح کے موقع پر اگر کوئی شخص جانور ذبح کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس جانور کے ذبح کرنے سے گھر کی بلائیں ٹل جائیں گی، گھر کے اندر خیرات و برکات آ جائیں گے، تو ایسی صورت میں یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر جانور ذبح کرنے سے یہاں کے جنات بھاگ جائیں گے یا جنات خوش ہو جائیں گے، تو یہ چیز انسان کو شرک تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو تمام منکرات سے محفوظ رکھے۔ لیکن کسی بھی نعمت کے حاصل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی کے طور پر اگر آدمی کچھ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ اس کے ساتھ انسان کا کسی بھی طریقے کا کوئی عقیدہ جڑا ہوا نہ ہو۔ میرے محترم بھائیو، اس سے پہلے بھی خطبے میں بیان کیا گیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا حوض بنایا تھا جس میں رمضان المبارک کے مہینے میں وہ ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے
پیاس سے بچنے کے لیے غسل کیا کرتے تھے۔ اس سے اہل علم نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر آدمی اپنے گھر میں سوئمنگ پول بناتا ہے یا نہانے کے لیے کوئی جگہ بناتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ آدمی ضرورت کے تحت بغیر اسراف کے گھر کو مزین کر سکتا ہے، گارڈن بنا سکتا ہے، اس کے اندر جو ہے پھول وغیرہ لگا سکتا ہے، بلکہ ضرورت کے تحت اگر آدمی کا دل کرے تو ایسی صورت میں آدمی ان جانوروں کو پال سکتا ہے جن کے پالنے کی ممانعت شریعت میں نہیں آئی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی پرندہ پالے، کچھ لوگ مچھلیوں کا شوق رکھتے ہیں، اپنے گھر میں جو ہے مچھلیاں پال لے، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ جانور جن کے پالنے کی شریعت میں ممانعت آئی ہے درست نہیں ہے۔ مثلا کوئی شوق کے لیے کتا پالے تو ایسی صورت میں یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو، جو لوگ جانور پالتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ جانوروں کو نہ لڑائیں، آپس میں جانوروں کو لڑانا شرعاً درست نہیں ہے۔ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ پوچھا گیا کہ آدمی کیا زینت کے لیے اپنے گھر میں مچھلیاں اور پنجروں میں پرندے پال سکتا ہے؟ تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آدمی ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے، اس کے پانی کا انتظام کرتا ہے، ٹھنڈی اور گرمی کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس جانور کو تکلیف نہیں ہوتی، تو ایسے جانور زینت کے لیے پالے جا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ ان جانوروں کے اندر دوسرے فائدوں کے ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ جانور جب صبح اور شام میں نکلتے ہیں تو اس میں تمہیں جمال نظر آتا ہے، تم کو اچھا لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اچھا لگنے کے لیے اگر کوئی آدمی پرندے پالتا ہے، مچھلیاں پالتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر آئے، ان کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا جن کا نام ابو عمیر تھا، اور ان کا ایک پرندہ تھا جس سے وہ کھیلا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھیلتے دیکھا تو فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر نغیر کو کیا ہو گیا؟ اور نغیر یہ چھوٹا پرندہ تھا جس سے وہ کھیلا کرتے تھے۔ اہل علم کہتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں اگر کوئی شخص پرندے پالتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، اسی طریقے سے گھر کے مختصر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آدمی بغیر ضرورت کے گھر پہ ستائر نہیں لگا سکتا، بغیر ضرورت کے پردے نہیں ڈال سکتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پردوں کو چاک کر دیا، بصرہ کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر ان پردوں کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے چاک کر دیا جو بغیر ضرورت کے گھر میں ڈالے گئے تھے۔ اگر پردے ریشم کے ہیں تو ایسی صورت میں حرام ہے، پردوں پر اگر تصویریں بنی ہوئی ہیں تو یہ حرام ہے۔ عام کپڑے کے ہیں، تصویریں نہیں ہیں، بغیر ضرورت کے ڈالی گئی ہیں تو شرعاً یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگر ضرورت کے تحت ہے تو اس میں ڈالنے میں کوئی حرج نہیں۔ مثلا کوئی آدمی دریچے پر پردہ ڈال لے، اسی طریقے سے گھر کے دروازے کے پاس پردہ ڈال لے تاکہ گھر والے نظر نہ آئیں، یا دھوپ سے بچنے کے لیے یا ٹھنڈی سے بچنے کے لیے پردہ ڈالے تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں۔ بغیر ضرورت کے گھر کی دیواروں کو پردے سے آویزن کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گھر کے مسائل میں سے مختصر مسائل یہ ہیں کہ گھر کے اندر آدمی اسٹیچو نہیں رکھ سکتا، پتلے نہیں رکھ سکتا، اسی طریقے سے ایسے جانوروں کی شکلیں نہیں، ایسے اسٹیچو نہیں رکھ سکتا جو جانور کی شکل میں بنے ہوئے ہیں۔ لیکن بچوں کے کھلونے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسے کھلونے جن کی بے حرمتی ہوتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بازاروں میں عام طور پر جانوروں کی کھالوں کو نکال کر اس میں بھوسا یا اسی طریقے سے روئی بھر کر اس کے مجسمے بنائے جاتے ہیں، اگر آدمی زینت کے طور پر وہ رکھنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں شریعت میں اس کی اجازت نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سخت عذاب قیامت کے دن ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی مخلوق جیسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں، ان سے کہا جائے گا کہ اس کے اندر روحیں پھونکیں۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، گھروں کے اندر ایسے مجسمے نہ لائیں جو انسانی شکل یا جانور کی شکلوں کے بنے ہوئے ہوں۔ اسی طریقے سے گھر کی دیواروں پر تصویریں نہیں لگائی جا سکتی، ایسی تصویریں جس کے اندر جان ہوتی ہیں شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ البتہ بچوں کی تعلیم کے لیے
اگر تصویریں لگائی جاتی ہیں اس پر ان کے نام لکھے گئے ہیں، اس سے مقصود بچوں کو تعلیم دینا ہے، تو اہل علم نے ضرورت کے تحت اس کی اجازت دی ہے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام طرز کی زندگی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اسلام کے لیے جینے کی اللہ توفیق دے، ایمان کی حالت میں اللہ رب العالمین ہم تمام کو وفات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد محترم حاضرین جمعہ، معزز خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنی بے حساب نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی گئی نعمتوں میں سے یہ زمین ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قابل بنایا کہ بندے اس پر زندگی گزار سکتے ہیں، اور زندگی کس طریقے سے گزاریں وہ طریقہ اور وہ دستور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہم بات کر رہے تھے گزشتہ خطبہ جمعہ میں انسان کے مسکن اور گھر کے بارے میں کہ گھر کس طریقے کا بنانا چاہیے، شریعت میں گھر بنانے اور اس پر خرچ کرنے کے بارے میں کیا کچھ بتلایا گیا ہے۔ مختصر طور پر جو باتیں گزشتہ خطبے میں بیان کی گئیں وہ یہ تھیں کہ آدمی اپنی ضرورت کے تحت رہائش کا انتظام کر لے، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے، لیکن گھر کی تعمیر میں آدمی فضول خرچی سے کام لے، حد سے زیادہ خرچ کرے، یہ چیز شرعاً اچھی نہیں ہے، شریعت نے اس سے روکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اس کے خرچ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب سے نوازتا ہے، لیکن جو خرچ گھر کی تعمیر میں کیا جائے آدمی کو اس پر اجر نہیں دیا جاتا۔ اس لیے سلف صالحین، صحابہ کرام، بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین وغیرہ کے جو گھر تھے بہت ہی معمولی گھر ہوا کرتے تھے۔ آدمی اپنی ضرورت کے تحت رہائش کا انتظام کر لے، اپنی زندگی کا مقصد صرف گھر کی تعمیر نہ رکھے بلکہ آخرت کو بنانے میں اپنی زندگی کو صرف کرے۔ لیکن اگر آدمی اپنے گھر کی تعمیر کے لیے
اور اچھی تعمیر کے لیے قرض لیتا ہے تو بے شک یہ چیز شرعاً اچھی نہیں ہے۔ آدمی کو قرض سے حتی الامکان دور رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے ڈرایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام دعائیں ہوا کرتی تھی، ان دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے، کیونکہ قرض انسان کے لیے ایک ہم ہے، اسے حزن و ملال میں مبتلا رکھتی ہے۔ قرض ایسی بیماری ہے جس آدمی کو ہو جائے، جو آدمی قرضدار ہو جائے وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وعدہ خلافیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، چاہ کر بھی قرضدار کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ چیزیں اسے برائیوں کی طرف کھینچی چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ آدمی اگر قرض کی حالت میں مر جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیتے تھے۔ صحابہ سے فرماتے تھے کہ تم اس کی جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شہید کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا اس کی سارے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے؟ تو مسلم شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل شیء الا الدین، شہید کے ساری خطائیں، شہید کے سارے معاملات بخش دیے جاتے ہیں لیکن قرض بخشا نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو بریء من ثلاثہ، جو شخص تین چیزوں سے پاک ہو کر اس دنیا سے چلے جائے، جو شخص تین چیزوں سے پاک ہو کر اس دنیا سے چلے جائے، ایک تو کبر و غرور سے پاک ہو کر، دوسرا غلول یعنی میدان جنگ میں جو مال غنیمت کے طور پر ملتا ہے اس میں چوری کرنے سے پاک ہو کر، اسی طریقے سے قرض سے پاک ہو کر۔ جو شخص ان تین چیزوں سے پاک ہو کر مر جائے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرض کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غرور اور تکبر کے ساتھ جوڑا ہے۔ قرض کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں کی جانے والی چوری کے ساتھ جوڑا ہے، جبکہ ضرورت کے تحت آدمی قرض لے سکتا ہے، اگر اس کے پاس دینے کی استطاعت ہے، دینے کا ارادہ ہے تو قرض لے سکتا ہے، لیکن آدمی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آدمی جب مر جاتا ہے اس کے ذمے قرض ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ جنت کا مستحق رہے، اس کے قرض کی وجہ سے اسے جنت سے روک لیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، ایک مومن کی جان اس کے قرض کی وجہ سے اٹکائی جاتی ہے، لٹکا دی جاتی ہے، یعنی جنت میں داخلہ نہیں دیا جاتا یہاں تک کہ وہ قرض کی ادائیگی نہ کرے۔ تو میرے محترم بھائیو، بغیر ضرورت کے آدمی قرض نہ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرض کی آفت سے پناہ مانگے۔ ایک دینار بھی اگر اس کے ذمہ قرض کا ہے اسے جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کرے۔ جس آدمی کے دل میں قرض کے ادائیگی کا ارادہ ہوتا ہے اور حقیقت میں لیتے وقت دینے کی نیت سے لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ادائیگی میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ لیکن جو شخص کسی سے قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ مجھے ڈبونا ہے، مجھے واپس نہیں کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ادائیگی میں اس کی مدد نہیں فرماتا۔ اور جو شخص قرضدار ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے، بے شک ایسا شخص بہت بڑی غلطی کر کے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں اس کے لیے سنائی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں۔ تو آدمی رہائش کے لیے ایک گھر کا انتظام کرے، بے شک یہ ضرورت ہے۔ اگر اس کے لیے قرض لینے کی ضرورت پڑے تو آدمی کو حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ چھوٹا گھر بنا لے، ضروری نہیں کہ قرض لے کر بڑے سے بڑا ہی گھر تعمیر کرے، خوبصورت سے خوبصورت بنگلہ ہی بنائے، معمولی سا گھر بنائے، کیونکہ اسے چھوڑ کر جانا ہے۔ اس کا حقیقی گھر
2 گز زمین کا ٹکڑا ہے جس میں اسے رکھا جائے گا. وہ امیر کا بھی ویسے ہی ہوگا جیسے فقیر کا ہوتا ہے. وہاں پر آدمی کے گھر کی کشادگی یا تنگی اس کے اعمال کے حساب سے ہوتی ہے. اس گھر کو بنانے کی کوشش کرے جس میں اسے قیامت تک رہنا ہے. پھر اس کے بعد اسے اٹھایا جائے گا. قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد اسے یا تو آگ کے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا یا تو جنت میں ڈال دیا جائے گا. اور جنت میں جب ڈال دیا جائے گا وہاں کے محل، وہاں کی خوبصورتی، وہاں کے آسائش اور آرام کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا. آدمی کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اپنے سامنے جنت کو رکھ کر سوچے کہ سب سے آخر میں جنت میں جانے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالی 10 دنیا کے برابر جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، جس میں ہر وہ چیز ہوگی جو اس کا دل چاہے گا. تو میرے محترم بھائیو، ایک مومن کی نظر ہمیشہ جنت کی طرف ہوتی ہے، اس کی نظر آخرت پر رہتی ہے. وہ اس فانی دنیا کو بنانے کے خاطر اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہیں کرتا. اگر قرض لے کر گھر بنانا اس طریقے سے شرعاً محبوب نہیں ہے تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا جائے گا جو شخص سودی قرض لے کر گھر بناتا ہے. میرے محترم بھائیو، انتہائی ضرورت کے تحت بھی آدمی سودی کاروبار نہیں کر سکتا، سودی قرض نہیں لے سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. آپ جانتے ہیں لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے. لعنت کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی ملعون کو، جس پر لعنت کی گئی ہے، اسے اپنی رحمت سے دور فرما دے. اور کون بد دعا کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے ہیں. بد دعا بھی کیسی ہے؟ بد دعا ایسی ہے کہ اللہ رحمت سے دور کر دے، پھر اس کے بعد وہ عیش و آرام کی، سکون کی، اطمینان کی زندگی کیسے بسر کر سکتا ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. کس پر لعنت فرمائی ہے؟ لعن آکل الربا وموکلہ. سود کھانے والے پر بھی لعنت ہے، سود کھلانے والے پر بھی لعنت ہے. آدمی سوچتا ہے کہ میں تو لے نہیں رہا ہوں، سود لینا گناہ ہے، دے رہا ہوں، شاید یہ گناہ کم ہوگا، حرام ہے لیکن گناہ کم ہوگا. نہیں میرے بھائیو، گناہ کم نہیں ہے. اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لکھنے والے پر، سودی گواہ بننے والے پر، سب پر اللہ کی لعنت ہے. اور اسی روایت کے آخری حصے میں ہے وَهُمْ سَوَاءٌ، وہ سب کے سب برابر ہیں، یعنی لعنت میں برابر ہیں یا گناہ میں برابر ہیں. اور جانتے ہیں سود کا گناہ کیا ہے؟ سود کا گناہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دھمکی گناہوں پر علی العموم دی ہے، اس میں اگر سب سے بڑی دھمکی اگر کسی کو کہا جائے تو وہ سود کی دھمکی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اے سود خورو، اگر سود لینا اب بھی نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. جو اللہ سے جنگ کرے گا بھلا اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میرے محترم بھائیو، وقتی آرام کے لیے، کچھ دن کے رہنے کے لیے آدمی اگر گھر بنا رہا ہے، اس پر سودی قرض لے رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ میں ادا کر کے توبہ کر لوں گا، تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے. آدمی گناہ کرے یہ گناہ ہے، لیکن آدمی یہ سوچ کر گناہ کرے کہ اب ماحول کے مطابق مجھے چلنا ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، اس کے بعد نہیں کروں گا. یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے. آدمی گناہ کو معمولی سمجھ رہا ہے، وہ ایک گناہ نہیں بلکہ 2 گناہ کر رہا ہے. اور تجھے کیا معلوم کہ توبہ کرنے سے پہلے ہی تیری روح قبض کر لی جائے. اسی لیے میرے محترم بھائیوں، آدمی گناہ کو معمولی نہ سمجھے، اللہ کا خوف اپنے دل میں لے کر آدمی زندگی گزارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات کو پڑھے کہ اس دنیا کے اندر انہوں نے کس طریقے کی زندگی گزاری ہے.
لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ حلال مال حاصل کریں، اس سے اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ اگر آپ کی استطاعت اتنی نہیں ہے کہ آپ اپنا خود کا مکان بنا سکیں، کرائے کے مکان پر رہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی حالات پیدا کرے کہ آپ اپنا گھر بنائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے لیے ایک گھر ہو، ضروری نہیں ہے، کیونکہ روح قبض ہونے کے ساتھ وہ گھر آپ کا نہیں، آپ کے وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ اپنے وارثوں کے عیش و آرام کے لیے آپ اپنی آخرت کو برباد کریں، اس سے بڑی نادانی کچھ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دیا ہے، مال ہے، آدمی تعمیر کرے، بنائے، وارثوں کا خیال کرے، بیوی بچوں کے عیش و آرام کا خیال کرے، یہ شرعاً مطلوبہ چیز ہے۔ لیکن اپنی آخرت کو برباد کر کے کسی کی دنیا کو آپ تعمیر کریں، یہ حماقت ہے، یہ یقیناً بے وقوفی اور نادانی ہے۔ اور قیامت کے دن یہی وہ لوگ جن کے عیش و آرام کے لیے آپ اپنا گھر بنائیں گے، قرآن پاک میں رب العالمین فرماتا ہے یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ آدمی قیامت کے دن اپنی بیوی سے، اپنے ماں سے، اپنے بھائی سے، اپنے بیٹوں سے سب سے دور بھاگے گا۔ کیوں دور بھاگے گا؟ یہ سوچ کر دور بھاگے گا کہ کہیں مجھ سے نیکی نہ پوچھ لے، کہیں یہ اپنی مصیبت کی داستان مجھے سنانے نہ کھڑے ہو جائے۔ میرے محترم بھائیو، اس دن کی ہولناکی سے بچنا ہے تو آپ کو اس دنیا کے اندر نیک اعمال کرنا ہے، ایسے اعمال جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ میرے محترم بھائیو، اگر اللہ نے کسی کو حلال مال عطا فرمایا ہے یا گھر کا انتخاب کرتا ہے، چاہے کرائے کا گھر لے یا گھر کی تعمیر کرنا چاہتا ہو، تو ایسی صورت میں جن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے ان میں سے ایک اہم اور انتہائی ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی مکان، رہائش کا مکان، چاہے کرائے کا ہو چاہے تعمیر کا ہو، ایسے جگہ پر بنائے، ایسی جگہ پر لے جہاں پر دینی ماحول ہو، جہاں پر دینی ماحول ہو، جہاں پر آپ اپنے ایمان کی زندگی گزار سکتے ہوں۔ آدمی سستا دیکھ کر یا اونچی عمارتیں دیکھ کر یا دنیاوی عیش و آرام دیکھ کر کے یہاں پر سہولتیں زیادہ ہیں، جا کر اپنے آپ کو ایسے جگہ پر رہائش کا انتظام نہ کرے جہاں پر اس کے ایمان کا سودا ہوتا ہو، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتا ہے، کسی بستی کو برباد کرنا چاہتا ہے، تو بستی کے جو صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ جن کا چلتا ہے، جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، جن کے پاس قوت ہے، جو شہر اور بستی کے بڑے مانے جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے امرنا مترفیہا، ہم ان کو ایسے بنا دیتے ہیں کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور عام طور پر گناہ جو شروع ہوتے ہیں مال کے آنے کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، ہم ان کے بڑے لوگوں کے اندر گناہوں کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں، وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں دمرناہا تدمیرا، اس پوری بستی کو ہم ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ آدمی دنیاوی آرام دیکھ کر، پوری سہولتیں موجود ہیں، اچھے راستے ہیں، بجلی کا انتظام ہے، صاف پانی آتا ہے، لیکن مسجد نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں، گھر پہ نماز پڑھ لیں گے۔ مسلمانوں کا محلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ جو ہے اچھی زندگی گزار لیں گے۔ آدمی اپنے آپ کو لے جا کر ایسی جگہ پر نہ رکھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ شخص جس نے 99 قتل کیے، پھر اس کے بعد 100ویں آدمی کو اس نے قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بندے سے فتویٰ پوچھا جس کے پاس علم تھا، تو اس نے فتویٰ دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو کھول رکھا ہے، تمہاری توبہ اور تمہارے بیچ کون حائل ہو سکتا ہے؟ بس اتنا ضرور کرنا کہ اس بستی سے نکل جاؤ، جا کر ایسی بستی میں زندگی گزارو جہاں کے لوگ نیک ہیں، کیونکہ ایسی بستی
جس میں اس نے 100 قتل کیے ہیں اور کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، اس بستی کی تباہی اور بربادی اور اخلاقی گراوٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس اللہ کے بندے نے اسے رہنمائی کی کہ اپنی بستی بدل لو، ایسے لوگوں کے بیچ زندگی گزارو جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ آدمی جب گھر کی تعمیر کرے، ایسے ماحول کو دیکھے، ایسی سوسائٹی کو دیکھے، ایسے جگہ کو دیکھے جہاں کے لوگ دیندار ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا خوف کر کے زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ آپ کے بچے صرف آپ کے گھر میں پرورش نہیں پاتے بلکہ پورے ماحول سے سیکھتے ہیں۔ ماحول میں جو دیکھیں گے وہی سیکھیں گے۔ اگر آپ کسی ایسے شہر میں رہیں گے جہاں کی بچیاں ننگی ہو کر گھومتی ہیں تو آپ کی بچیاں بھی آگے چل کر ویسے ہی ہوں گی۔ اگر آپ کسی ایسے دیہات میں، ایسی بستی میں، ایسی جگہ پر رہیں گے جہاں پر شرم، حیا، اخلاق، اسی طریقے سے نرمی، لوگوں کے ساتھ اچھا تعامل باقی ہے، تو آپ کی اولاد آگے چل کر اسی کے مطابق زندگی گزارے گی۔ آدمی جس ماحول میں جیتا ہے اس ماحول کے مطابق کا بن جاتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو اپنا گھر بناتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ گھر ایسی جگہ پر بنایا جائے جہاں کا ماحول اسلامی ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ اسلامی ماحول بنانے کی کوشش کریں، کچھ لوگ مل کر اپنے مکانات آپس میں ایک دوسرے کے قریب بنا لیں جہاں پر ایمانی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، گھر کی تعمیر کے وقت آدمی کو خصوصیت کے ساتھ اچھے پڑوسیوں کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ پڑوسیوں کا اچھا ہونا آدمی کی صلاح اور آدمی کی کامیابی کے لیے بہت ہی انتہائی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے گھر کی تعمیر کے وقت آدمی اس بات کا خیال رکھے کہ اس کے آس پاس میں مسجد ہو، کیونکہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا انتہائی افضل ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ لہذا آدمی کو ایسی جگہ دیکھ کر گھر بنانا چاہیے جو مسجد سے قریب ہو، جہاں پر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن سکتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہو۔ آدمی کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جگہ فراہم کر دی تو اللہ کا خوف کرتے ہوئے گھر کی تعمیر کرنا چاہیے۔ بہت عام طور پر گھروں کی تعمیر میں ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی کی تھوڑی ہی سی صحیح جگہ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انتہائی بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ میری قوم کے ساتھ زمین کے مسئلے میں جھگڑا ہو گیا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زمین کے مسئلے میں اللہ سے ڈرو، اپنا ہی حق ہو اسے چھوڑ دو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اس حدیث کو سنے، من ظلم قید شبر من الارض طوقہ اللہ 7 اراضین، جو شخص ظلم سے کسی آدمی کی ایک پلشت زمین لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں پہنائے گا۔ معمولی سی ایک پلشت زمین، اگر کوئی شخص ظلماً کسی کی ہڑپ کرتا ہے، کسی کی زمین میں مداخلت کرتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعید سناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں پہنائے گا۔ ذرا اندازہ لگائیے اس ہیبت کا، اس عذاب کا۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، زمین چاہے تعمیر کی ہو چاہے زراعت کی ہو، آدمی کو اپنے حدود متعین کر لینا چاہیے۔ کسی کی زمین کے اندر ہرگز مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ سخت وعید سنائی ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، زمین کے غصب کے سلسلے میں ایک دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی کو کہیں کی زمین پسند آ جاتی ہے، خریدنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن زمین والا بیچنا نہیں چاہتا، اور یہ شخص جو خریدنا چاہتا ہے صاحب قوت ہوتا ہے، اس کے سورس ہوتے ہیں، اس کی پہچان ہوتی ہے، تو زمین والے کو
مجبور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر پریشر ڈالتا ہے کہ اگر نہیں کرے گا ایسے کیا جائے گا، ویسے کیا جائے گا، زمین ہڑپ لی جائے گی۔ اس طریقے سے کسی زمیندار کو زمین بیچنے پر مجبور کرنا، یہ بھی زمین ہڑپنے کے برابر ہے۔ جو بیچنا نہیں چاہتا آپ اسے بیچنے پر مجبور کریں، یہ ظلم ہے۔ آدمی کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگرچہ کہ اس نے مال دے کر اسے مجبور کر کے زمین لے کر گھر تعمیر کیا ہے، لیکن اس نے اس پر ظلم کر کے اس گھر کو حرام کا بنا دیا ہے۔ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سلسلے میں ڈرتے رہنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، زمین کی تعمیر کے سلسلے میں عام طور پر لوگوں کے اندر کچھ غیر شرعی رسمیں رواج پکڑ چکی ہیں۔ بالخصوص آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس زمین میں ایک شخص نے خودکشی کر لی تھی، اس کی روح اس جگہ پر بسیرا کر چکی ہے، اس سے چھٹکارا پانا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روح کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بتا دیجئے کہ روح کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، تم لوگوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ آدمی نہ تو روح کی حقیقت کو جان سکا ہے اور نہ جان سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح، اس کی کیا کیفیت ہے، اس کا علم اپنے پاس رکھا ہے۔ آدمی اپنے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، جسم سے کوئی چیز نکلی نہیں ہوتی، لیکن روح نکل جاتی ہے تو پورا جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ کیا نکلتا ہے، کس طریقے کا ہے، اس کی ہیئت کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی روح کو ہماری عام زبان میں آتما کہا جاتا ہے، اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی پھانسی ڈال کر مر جائے، خودکشی کر لے، تو اس کی آتما اس گھر میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کا بندہ جو مرا ہے نیک ہے تو ایسی صورت میں اس کی روح علیین میں ہوتی ہے، جو برا ہے تو اس کی روح سجین میں ہوتی ہے۔ اس کی روح کو دنیا میں نہیں چھوڑا جاتا کہ وہ بھٹکتی پھرے یا کسی کو پریشان کرتی رہے۔ اور دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم روحوں کو حاضر کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص کا پالا محدث عصر علامہ البانی رحمت اللہ علیہ سے پڑھا۔ سوریا میں دعویٰ کرتا تھا کہ وہ روحوں کو حاضر کرتا ہے، اور امام البانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ساتھ بہت ہی زیادہ ذکا اور چالاکی عطا فرمائی تھی۔ جب ان کے شاگردوں نے بتایا تو امام البانی رحمت اللہ علیہ اس کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا، پتہ چلا ہے کہ آپ روحوں کو حاضر کرتے ہیں، ذرا ہمارے لیے امام بیہقی اور امام نسائی کی روح کو حاضر کر دیں، کچھ حدیثوں کی علت پوچھنی ہے۔ دوسرے دن سے وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ لوگ دعویٰ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو کچھ چیز دکھا بھی سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا تعلق شیطانوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ کسی کی روح کو حاضر کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، شیطانوں کو حکم دیتے ہیں، یا ہر انسان کے ساتھ جو قرین ہوتا ہے اسے حکم دیتے ہیں، وہ اس کے ماں باپ کی شکل میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ جادو کے زور سے ہوتا ہے اور لوگوں کو یہ وہم دلایا جاتا ہے کہ ان روحوں کو حاضر کیا گیا ہے، ورنہ روحیں دنیا کے اندر چھوڑی نہیں جاتی۔ اور کسی کی روح کسی بھی گھر میں یا کسی بھی جگہ میں بھٹکتی ہوئی نہیں پھرتی، یہ چیز بالکل بے بنیاد اور بے اصل ہے۔ آدمی کو اس پر ہرگز کسی بھی طریقے کا کوئی اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کا وہم ہے کہ اگر گھر کو مثلث شکل میں بنا دیا جائے تو ایسی صورت میں وہ گھر انہیں ہو کر نہیں آتا، یا ان کے لیے بہتر نہیں ہوتا، یا ان کے لیے خیر و برکت نہیں لاتا۔ میرے محترم بھائیوں، خیر و برکت کو لانے والا یا نقصان اور نفع پہنچانے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔
گھر کا مربع ہونا یا 3 کونے کا ہونا یا 5 کونے کا ہونا یہ نہ کوئی خیر لا سکتا ہے اور نہ کوئی شر لا سکتا ہے۔ آدمی اپنی جگہ کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق 4 کونے کا بنائے، 5 کونے کا بنائے، 3 کونے کا بنائے، شریعت میں اس کی کوئی تحریر نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی 3 کونے کا گھر صرف اس لیے چھوڑتا ہے کہ یہ 3 کونے کا ہونے کی وجہ سے اس کے اندر خیر و برکت نہیں ہے تو بے شک اس کے ایمان میں خلل ہے۔ آدمی کو یہ سوچ کر زندگی گزارنا چاہیے کہ نفع دینے والا اور نقصان دینے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی لیے اسی طریقے سے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ گھر کی چھت پر اگر کوا بیٹھ کر پکارے یا الو بیٹھ کر پکارے تو یہ موت کی خبر ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ سب وسوسے شیطانی وسوسے ہیں، اسی کو بدفعلی کہا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یہ مشرکانہ عقیدے ہیں، یہ مسلمانوں کے عقیدے نہیں ہو سکتے۔ ان تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے کچھ لوگ گھر کی تعمیر کے وقت میں کچھ شاستریوں کو، کچھ پنڈتوں کو بلاتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم واستو دیکھ کر گھر کی تعمیر کریں گے جس سے گھر میں خیر و برکت رہے گی۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے یا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ پنڈت کے کہنے پر اس کے واستو کے مطابق گھر کی تعمیر میں مطبخ کو فلاں جگہ پر رکھا جائے، حمام فلاں جگہ پر تعمیر کی جائے، سونے کا کمرہ فلاں جگہ پر ہونا چاہیے، حال فلاں جگہ پر ہونا چاہیے، اس سے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے اپنے ایمان کا مراجعہ کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص گھر کی تعمیر کے وقت میں مشرق و مغرب کی سمت اس لیے تعین کرتا ہے کہ اگر دریچہ اس طرف رکھا جائے تو ہوا آئے گی، اگر گھر کا دروازہ اس طرف رکھا جائے تو دھوپ داخل ہوگی یا نہیں داخل ہوگی، یہ ساری مادی چیزیں ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے پنڈت آئے، فلاں آئے، واسطو ہو، بغیر واسطو کے گھر کی تعمیر کی جائے تو اس کے اندر جو ہے خرابیاں ہوتی ہیں، یہ عقیدے مسلمانوں کے عقیدے نہیں ہیں۔ ان عقیدوں سے مسلمانوں کو توبہ کرنا چاہیے اور گھر کی تعمیر کے وقت اللہ کا نام لے کر آدمی گھر کی تعمیر کرے، گھر بنائے، اس کے اندر زندگی گزارے اور زندگی گزارتے وقت شرعی آداب کا خیال رکھے، بے شک برکتیں گھر میں کھینچی چلی آئیں گی۔ اگر آدمی گھر کی تعمیر کے وقت کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ بندش کرانا ضروری ہے، پنڈت کو نہیں مسلم پنڈتوں کو بلاتے ہیں جو حقیقت میں پنڈت کی شکل میں ہی ہیں، میرے محترم بھائیو، ان تمام چیزوں سے اجتناب انتہائی ضروری ہے۔ اگر آدمی گھر میں برکت چاہتا ہے اللہ کے کلام کی تلاوت کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کا اہتمام کرے، نہ کوئی پنڈت اور نہ ہی کوئی مولوی گھر میں برکتیں لا سکتا ہے، نہ گھر کی بلاؤں کو دور کر سکتا ہے۔ اسی لیے بندش کرانا، دھاگا باندھنا، تعویذیں لٹکانا شریعت کے اندر ناجائز اور حرام ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کی آیتوں کو لکھ کر لگاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں لگاتے ہیں؟ کہا زیب و زینت کے لیے لگاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اتخذوا آیات اللہ ہزوا، ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا لیا، یہ زیب و زینت کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دلوں کی تعمیر کے لیے نازل فرمایا ہے، دل کو زندہ رکھنے کے لیے نازل فرمایا ہے، نہ کہ گھر کو مزین کرنے کے لیے۔ کسی نے کہا کہ برکت کے لیے اگر لگایا جائے تو امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا برکت کا یہ طریقہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور صحابہ نہیں جانتے تھے، تم نے جان لیا۔ کسی نے کہا اگر یاد دہانی کے لیے لگایا جائے کہ کوئی آدمی پڑھ کر یاد کرے گا، کہا کہ کون ایسا ہے جو یاد کرتا ہے؟ آیت لکھی ہوئی ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، اسی مجلس میں سب سے زیادہ غیبتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اسی لیے اگر قرآن کریم کی آیتوں کو واضح الفاظ میں لکھ کر دیوار پر آویزن کرنا شرعاً صحیح نہیں ہے، تو ایسی صورت میں میرے محترم بھائیوں
لوگوں کے بنائے ہوئے نمبر جس کے اندر وہ تعویذیں لکھتے ہیں بدرجہ اولا حرام اور ناجائز ہوں گے۔ اور ہمارے علاقوں میں یہ چیز عام ہے کہ لوگ گھر کے خیر و برکت کے واسطے ناریل باندھتے ہیں، کچھ لوگ لیمون اور مرچی لٹکاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے گھر کی آفتیں دور ہو جائیں گی۔ مسلمان اس حد تک عقیدے میں کمزور ہو جائیں کہ ایک لیمون، مرچی، دھاگا، دیوار پر لگائے گئے کچھ اوراق پر اس کا ایمان اس قدر مضبوط ہو جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائے۔ میرے محترم بھائیو، بے شک یہ بڑا المیہ، آدمی کو اللہ کی عظمت پڑھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں سننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نفع اور نقصان کا مالک ہے، ان تمام چیزوں کو یقین کے ساتھ جاننا چاہیے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، گھر کے اندر ان تمام چیزوں کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ گھر کی تعمیر کے سلسلے میں عام طور پر جو مسائل پوچھے جاتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ ہے کہ گھر کے اندر کیا حمام بنایا جا سکتا ہے؟ شرعاً اس میں کوئی محظور نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن حفصہ کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں پر بیٹھے قضاء حاجت کر رہے تھے، یعنی گھر کی چھت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حمام بنایا گیا تھا۔ لیکن شریعت میں حمام کے بنانے کے سلسلے میں جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی قضاء حاجت کے لیے قبلے کا رخ بھی نہ کرے، قبلے کی طرف پیٹ بھی نہ کرے، حتی الامکان کوشش کرے کہ گھر میں حمام بھی اگر بنایا جائے تو اسی انداز کا ہو کہ قبلے کی طرف اس کا رخ بھی نہ ہو، اس کی پیٹ بھی نہ ہو۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، گھر میں خیر و برکت کو لانے کے لیے حقیقت میں اگر آدمی خیر و برکت کا متمنی ہے، کچھ احادیث ہیں جن کو بیان کر کے میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ جس گھر میں 3 دن تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت ہوگی شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اس سے عظیم حدیث ابو داؤد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 کلہم علی اللہ ضامن، 3 قسم کے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عاش رزق و کفی، ضمانت ایسی ہے کہ اگر وہ زندہ رہے گا اللہ اسے روزی بھی دے گا، اسے ہر قسم کی عافیت بھی عطا فرمائے گا، یعنی فتنوں سے ہر چیز سے محفوظ رہے گا۔ وَإِن مَّاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اگر وہ مر جائے تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کون ہیں وہ 3 قسم کے لوگ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک خوش قسمت وہ ہے جو میدان جنگ میں نکل پڑے، اگر مر جائے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اگر وہ واپس آئے تو اللہ تبارک و تعالی مال اور غنیمت کے ساتھ اسے واپس لوٹائے گا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو مسجد کی طرف چلے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آ کر نماز کی ادائیگی کرے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کر کے داخل ہو، اللہ کی ضمانت میں ہے۔ اس سے بڑی خیر و برکت اور کوئی ہو سکتی ہے؟ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ہدایات کو چھوڑ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ہدایات کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پیچھے پڑ گیا جو اس کے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھر میں داخل ہونا، بسم اللہ کہہ کر اپنے گھر کے دروازے کو بند کرنا، شیطان وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ شیطان اس گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا جسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہے۔ کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لے کر کھانا کھانا، شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ نکلو اس گھر میں ہمیں کھانا نہیں مل سکے گا۔ گھر کے برتنوں کو بند کرنا تو میری مسلمان بہنوں اللہ کا نام لے کر بند کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان کسی ایسے برتن کو کھول نہیں سکتا جس پر اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو۔ برکت کے یہ طریقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنا ایمان بیچ کر تعویذیں بنائیں،
پلیتے باندھیں، بندشیں کریں، سب کچھ کریں، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے آپ کے گھر کی پریشانیوں کو مزید زیادہ کرے گا۔ ہرگز گھر کی پریشانیاں دور نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں پرسکون زندگی عطا فرمائے، آخرت میں اللہ رب العالمین جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اما بعد، محترم اسلامی بھائی، ایک مسئلہ جو انتہائی ضروری ہے اسے بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ گھر کی تعمیر کے وقت یا دکان کی تعمیر کے وقت ربن باندھتے ہیں گھر کی افتتاح کے لیے یا دکان کی افتتاح کے لیے۔ اس سلسلے میں اہل علم سے پوچھا گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے یہی کہا کہ اس میں کم سے کم یہ ہے کہ وقت ضائع ہے، اور ایک ایسی رسم ہے جس کا کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر نہیں ملتا۔ اگر حرام نہ بھی کہا جائے تو بہتر ہے کہ آدمی اس سے جو ہے اجتناب کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔